بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا اور سینکڑوں لوگوں کی جانیں لی، آئیے آج اس بات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب زمین پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جب انسانیت اپنی سب سے بدتر حالات میں پہنچ جاتی ہے، تو پھر قدرت کا رد عمل انتہا سنسنی خیز اور عبرت ناک ہوتا ہے۔ وہ رد عمل جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب غزہ کی سرزمین پر انسانیت کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، جہاں کی مائیں، بچے، بزرگ اور جوان سب ایک ہی درد میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن دنیا میں اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ جب اللہ کے بندے اس طرح رول رہے تھے، کیا اللہ خاموش رہ سکتا تھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور مہلت دینے کے بعد اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ کی مار پڑتی ہے۔ جب اللہ کی مار پڑے تو ہوش میں آ جانا چاہیے۔ تو پھر امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں قدرت نے اپنا پیغام بھیجا۔ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک ابتدا تھی۔ اس آگ میں سینکڑوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں مکانیں تباہ ہوئی، لیکن اس میں چھپی تھی ایک سنسنی خیز حقیقت۔ فائر بریگیڈ ہر طرف سے کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ آگ بجھائی جا سکے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور دیگر وسائل سے، مگر آگ تیز ہوا کی وجہ سے پھیلتی جا رہی ہے، اور آج چوتھا دن ہے کہ لاکھوں اربوں ڈالر کے گھر چند لمحوں میں جل کر خاک ہو گئے۔ غزہ والوں نے پوری دنیا سے سیز فائر، جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا، مگر بہادر امریکہ نے غزہ کے بیچارے مظلوم عوام کی ایک نہ سنی۔ جب انسان ظلم کی سرحدیں پار کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آنا طے ہوتا ہے۔ غزہ میں ہونے والی بمباری ایک طویل تاریخ کا حصہ ہے۔ بے شمار زندگیاں اس جنگ کی نذر ہو چکی ہیں، لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کی زمین پر ظلم کا رد عمل تھا۔ جب انسانیت کے خلاف اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب جلال میں آتا ہے۔ غزہ میں ہر روز بمباری ہو رہی تھی، اور ہر ایک دن ایک نیا سورج نئے خون کی قیمت لے کر آ رہا تھا۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور بے شمار جانیں اس ظلم کی نذر ہو گئی۔ اس کے باوجود دنیا خاموش رہی، لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے، جو انسانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ظلم کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے سینکڑوں گھروں کو راکھ میں تبدیل کر دیا، کیا یہ محض ایک قدرتی آفت تھی یا یہ اللہ کا پیغام تھا؟ اللہ جب چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ آگ بھی اسی مظاہرے کا حصہ تھی۔ جب آگ نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا، لوگوں نے پناہ گاہوں کی تلاش میں شہر چھوڑا، لیکن یہ آگ صرف ایک حادثہ نہیں تھی، یہ ایک نشانی تھی، ایک نشانی کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو نہ صرف انسانوں کے اعمال بلکہ اس کی غفلت کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اللہ کا عذاب اس وقت آنا طے ہوتا ہے جب انسانیت ظلم کی حدود کو پار کر لیتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں گہرے درد اور حقیقت کا عکس ہے، جو دنیا کی مختلف حقیقتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی شخص نے غزہ پر ہوئے ظلم اور ستم پر خوشی کا اظہار کیا تو شاید اس وقت انسانیت کی پکار اور حقیقت سے غافل تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، وہی کچھ کسی دن خود اس پر آ سکتا ہے۔ جب شہر میں آگ لگی، اسی شخص کا گھر بار جل کر تباہ ہو گیا۔ وہ سڑک پر آ گیا، چیختا چلاتا، مجھے بچاؤ، میرے بچوں کو بچاؤ، میرے اجڑے ہوئے گھر کو بچاؤ، میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ لیکن اس کی پکار سننے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ غزہ میں جاری جنگ اور بمباری کی حقیقت ایک دل دہلا دینے والی حقیقت ہے۔ ہزاروں جانیں اس جنگ کی نذر ہو چکی ہے، اور روزانہ بمباری سے بے شمار مکان تباہ ہو رہے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کو نہ صرف جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ایک گہرا زخم ہے۔ ہر روز یہ لوگ خوف اور تباہی کا سامنا کرتے ہیں، ان کے مکان، اسکول، اسپتال اور سڑکیں تباہ ہو چکی، اور دنیا نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم لاس اینجلس کی آگ کی بات کریں جس نے ہزاروں گھر جلائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حالات میں انسانیت ہی درد میں ہے۔ لاس اینجلس نے ایک قدرتی آفت کی صورت میں آگ نے تباہی مچائی،
جبکہ غزہ میں انسانوں کی جانب سے کی گئی زیادتی اور بمباری نے ہزاروں جانوں کو تباہ کیا۔ دونوں جگہوں پر نقصان بہت زیادہ تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں حادثات کو صرف افرادی یا مقامی سطح پر دیکھا جائے یا پھر انہیں عالمی سطح پر انسانیت کے درد کی نمائندگی کے طور پر دیکھا جائے۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ لاس اینجلس میں آگ ایک قدرتی آفت تھی، جبکہ غزہ میں یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ غزہ کے لوگوں کا درد عالمی سطح پر کبھی اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا گیا جتنا کہ لاس اینجلس میں ہونے والے نقصان کو۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے انسانوں کے درد کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف ہے جہاں ہم غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہیں لاس اینجلس کی آگ کو ایک قدرتی آفت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کو ایک نظر سے دیکھیں، مذہبی تفریح سے ہٹ کر انسانیت پر توجہ دیں۔ جہاں ظلم ہو اس ظلم کو ظلم کہیں اور غریب مظلوم ملت کا ساتھ دیں۔ یہ حادثات جہاں کہیں بھی ہو، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور انتقام کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور ہر وقت اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب نہ صرف ایک قدرتی آفت کے طور پر آتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ کی طاقت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے تو اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ اللہ کی زمین پر جب ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب ایک قوم دوسری قوم پر ظلم اور ستم کرتی ہے، جب بے گناہ خون بہایا جاتا ہے اور انسان کا قتل عام کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ضرور آتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔